अपने मीडिया के साथियों को यहाँ पे बिलखसूस पेशावर के साथियों से तवक्को नहीं थी, लेकिन कल भी मैं यहीं पे मौजूद था। बेल्स मेरी मल्टीपल लगी हुई थी, आज भी मेरी मल्टीपल बेल सुबह से लगी हुई हैं। 6 केसेस में बेल आज मिली है, 2 केसेस और हैं, उसके लिए अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुझे तो ताज्जुब होता है, डॉन अखबार अपने आप को बड़ा अखबार कहता है, उनके एक रिपोर्टर हैं जनाब सैयद इरफान रज़ा साहब, उन्होंने भी स्टोरी लिखी और कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लोग की इंटरेस्टेड नहीं थे। काश वो क्रॉस चेक कर लेते और अपने यहाँ पे डॉन का मैं देख रहा हूँ, माइक भी पड़ा है, पता नहीं यहाँ पे उनके साथी मौजूद होंगे, यहीं से चेक कर लेते कि उमर अयूब हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कहाँ पे था, यहीं पे था मैं। तो लिहाजा यहाँ पे कोई पकौड़े यहाँ के पनीर के बड़े अच्छे होते हैं, आप सारे साथी यहाँ पे खाते हैं बारूम के, पर वो मजबूर नहीं कर सकते हैं कि इंसान नेगोशिएशंस को के लिए ना जाए। सो लिहाजा मीडिया को अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहिए, अखबारों को क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए, एडिटोरियल बोर्ड्स को, एडिटर्स को अपना काम करना चाहिए और तह तक जाना चाहिए और गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब अपने केसेस में लगे हुए थे लाहौर में, हामिद खान साहब मुल्क से बाहर हैं, मैं ख़ुद यहाँ पे था और मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से परसों शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी बैरिस्टर गौर साहब से कि मैं कल नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे बेल्स के केसेस लगे हुए हैं। ये तो हो गई बात। यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी का जो लायमल है वो आपने प्रेस रिलीज़ में भी देख लिया कि हमारी टीम ने माशाल्लाह वहाँ पे अपना जो वर्बल रिक्वायरमेंट्स हैं या अपनी डिमांड्स हैं वो पेश कर दी हैं। उस पर असीरान की रिहाई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब यास्मीन राशिद साहिबा, आपके उमर चीमा साहब, डॉक्टर अपना इजाज़ चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, हसान नियाजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान और हमारे बाकी असीरान जिन पे गलत केसेस लगे हुए हैं, उनकी रिहाई के ऊपर हमारी डिमांड्स हैं। उसके साथ साथ हमारा अभी सानिया 26 नवंबर उसके ऊपर जुडिशल कमीशन, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन जो हमारा हुआ था 8 फरवरी का, उसके ऊपर भी एक क्लियर कट कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शन, ये हमारी डिमांड्स हैं। हम लोग तहरीरी तौर पे भी इंशाअल्लाह ताला इसको पेश करेंगे। इस मौजूदा हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत हमने उनको बताया भी है, एक मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये एक हकीकत है, हम लोग उसको फॉर्म 47 ही कहते हैं। ये इस हकीकत को आदमी झुटला नहीं सकता। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपका सानिया जो 26 नवंबर का हुआ था, यहाँ पे कई बार मैंने वो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं और वो फैक्ट्स और हकायक कोई झुटला नहीं सकता कि आपके स्नाइपर वेपन, आपका रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल 7.62 x 51 मिलीमीटर नेटो इस्तेमाल हुआ, जिसकी रेंज 1000 मीटर है, वो चलाया गया 150 मीटर पे और उसकी गोली की शिद्दत आप देखें, उसकी रेंज की 15% रेंज पे उसको चलाया गया, इतनी शिद्दत के साथ वो लगी लोगों को। और 14 शोधा हमारे हैं कन्फर्म्ड, 200 से ज़्यादा हमारे प्रिज्यूम्ड डेड और उसके अलावा हज़ारों लोग हमारे कैद में और 5000 से ज़्यादा हमारे जो है लोग हमारे जो है वो कैद में और हज़ारों लोग हमारे जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन साख की लाइट मशीन गन M60 इस्तेमाल हुई है, उसकी भी कैलिबर 7.62 x 51 मिलीमीटर्स नेटो और उसके साथ आर्कटिक आपके पास स्नाइपर राइफल बरतानिया की ये भी इस्तेमाल हुई है 7.62 x 51 नेटो राउंड। ये वो असला है जो कि आपके अमेरिकन शहरियों ने, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बैसियत अतिया गिफ्ट दिया था दहशतगर्दी की जंग में, जो कि निहत्ते शहरियों पे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज, एक राइफल की रेंज 1000 मीटर और उसको आप 100 और 150 मीटर पे इस्तेमाल करें, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज होता है। इसको लाइट ऑफ करके इंफ्रारेड और लाइट ऑफ करके और इस पे नाइट विजन, आपके पास नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग, इस पे स्कोप्स लगे हुए थे, उसको इस्तेमाल किया गया जो दहशतगर्दों के खिलाफ होता है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपके निहत्ते सिविलियंस के ऊपर ये क्यों इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने ऑर्डर किया, ऑर्डर ओबे किसने किया, इस पे गोली किसने चलाई। हमारी जो डिमांड है वो हमारी साफ सुथरी है कि जी गोली किसने चलाई और ये हमें इन चीज़ों के जवाबात चाहिए होंगे ख़वातीन और हज़रात। और हम लोग उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे जो शोधा हैं
ان کے اوپر ہم لوگ اپنی لیگل چارہ جوئی مکمل کر لیتے ہیں. ہمارے ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی میں نے کل بھی بات کی تھی, میں نے اپنی ٹویٹ پہ بھی وی لاگ پہ بھی بات کیا. اس فیصلے کو ملٹری کورٹس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ آرٹیکل 7 آئین کا دیکھیں, اس پہ واضح ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست ہوتی ہے مرکزی حکومت اور آپ کی پارلیمان, سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی حکومتیں, صوبائی پارلیمان, اس کے بعد آپ صوبائی اسمبلیاں, اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کا افواج, آپ کی رینجرز, پولیس, فائر بریگیڈ, یہ ریاست کے آپ کے اوزار ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں. تو ایک ریاست کا اوزار, مسلح افواج کا اپنا ملٹری کورٹ اٹھ کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں, یہ ریاست کا ستون ہے. پارلیمان ریاست کا ستون ہے. آپ کی ایگزیکٹو, پارلیمان آپ کا ریاست کا ایک ستون ہے, اسٹیٹ کے ستون ہے یہ تین. تو ملٹری کورٹ اٹھ کے جوڈیشری جو ہے کہ ایک ستون ہے, اس کا فنکشن نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سویلینز کو وہ ٹرائی کر کے ان کو سینٹینس کریں. یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو لوگ یہاں پہ جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ چیلنج کریں گے ہائی کورٹس میں, اور امید ہمیں یہی ہے کہ وہ چیز اوورٹرن ہوگی, کیونکہ دنیا اس کو نہیں مان رہی, دنیا اس کو غلط نظر سے دیکھ رہی ہے. جی ایس پی کا آپ دیکھ لیں, یورپین یونین کا, امریکہ کا, جو ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈیاں ہیں, وہ لوگ بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. عمر صاحب یہ بتائیے کہ مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو مذاکرات تو ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس طرح علی صاحب نے کہا کہ مقتدر حلف ہو, تو مقتدر حلف بھی اس میں شامل ہے یا صرف حکومت کے ساتھ جو ہے نا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مقتدر حلقے ہو گئے, یا اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ دیں یا ان کو آپ فرشتے کہہ دیں, ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نہ خلائی مخلوق میں نے دیکھی ہے اور نہ فرشتے دیکھے ہیں. جس وقت موت آئے گی تو تبھی ہم لوگ کوئی فرشتے دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت یا ہے یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود مقتدر ہیں, ہم لوگ فیصلے کریں گے, تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سامنے نظر آ جائے گا. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ہماری ٹیم نے, اور ہم لوگ تحریری طور پہ بھی کریں گے کہ ہماری ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے ڈائریکشنز اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہی لینے ہیں. اور اس نیگوشیشن عمل میں ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیٹڈ ایکسیس, کہ کسی بھی قسم کا وہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے, قطغن نہیں ہونی چاہیے, کوئی سٹاپیج نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ 2 بار پہلے, جب بھی ان دنوں میں جب میں اڈیالہ جیل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا تھا, مجھے دونوں بار اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس حکومت کا جو ہے یہ حال ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدر مملکت, ان کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. وزیر حکیم خان ہے یہاں پہ, رؤوف حسن صاحب ہیں یہاں پہ, میں خود یہاں پہ ہوں, ہمارے کتنے ساتھی سب یہاں پہ, ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب کے سب کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ دہشت گردی کے کیسز بھی چلائیں اور دوسری سائڈ پہ آپ امن و امان کی باتیں بھی کریں. رحیم صاحب کیا کہیں گے, کل القادر ٹریس کا فیصلہ جو ہے, القادر ٹرسٹ کیس پیر کو کہا گیا تھا, اناؤنس کیا گیا ہے, وہ ڈیلے کیے گئے ہیں, کیا مذاکرات کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ عدالت نے اپنے ریزنز دیے ہوں گے, پر القادر ٹرسٹ کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پیسہ برطانیہ سے آیا یہاں پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور وہ اسٹیٹ کے اکاؤنٹ, مطلب سپریم کورٹ کوئی بہار کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے نا, پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اس پہ ہے, نہ عوام کو نہ ایکسچیکر کو کوئی لاس ہوا, اور حکومت نے جب پیسہ مانگا تو وہ سامنے آ گیا. یہ تو بات شروع کریں, یہ تو پوچھیں حسین نواز سے جو برطانیہ کا بھی سٹیزن ہے اور وہاں پہ اس کا دیوالیہ نکلا ہے, یا یہاں سے اربوں روپے جو ہیں ان لوگوں نے غڑپ کیے ہیں یہ رولنگ الائنس کے لوگوں نے, اس کے اوپر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. مرسڈیز گاڑیاں جو ہیں وہ زرداری نے, نواز شریف نے ہڑپ کی ہوئی ہیں آپ کے توشہ خانہ میں, اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. سر یہ بتائیں, وفاقی حکومت دوسری جس بات ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کی ان مطالبات سے انکاری تھی, کسی صورت یہ ناقابل عمل نہیں ہے. کیا چیز؟ آپ کے مذاکرات جو آپ نے کل رکھے وفاقی حکومت کے سامنے, یا جو لوگ تھے مذاکرات کی, آپ کا اب بھی یہ موقف یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, آپ نہیں تھا ایک دوسرے پر آپ کا اعتماد, تو یہ اعتماد کی فضا ایک دم کیسے پیدا ہو گئی کہ اب یہ بیان آیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ 100% چانسز ہیں مطالبات مانے جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں حکومت کے بارے, نہ میں حکومت کا حصہ ہوں نہ میں ان کا سپوکس مین ہوں.
میں اپنی سائٹ کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں جو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہم لوگ پھر میں واضح کر دوں, کل ہماری ٹیم نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ آپ کو فارم 47 کی حکومت کہیں گے. ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارے جو شرائط ہیں وہ آپ کو ابھی میں نے کہہ دیا, ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. تحریری طور پہ بھی ان کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے, کیونکہ وہ اس وقت وہاں پہ حکومت یا جو باغ ڈور ہے حکومت کی فارم 47 نے وہ جس طرح بھی سنبھالی ہے, انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے اس وقت, یا ان کو دی گئی ہے ان کی جھولی میں, یا ان کو اٹھا کے بٹھایا گیا ہے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہماری ان کے ساتھ ابھی مذاکرات کر رہے ہیں, تو مذاکرات کو ہم لوگ چانس دے رہے ہیں, اور ان کو ہم لوگ ان کی نیت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح آگے اس چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں. یا مفاہمت کریں گے تو ہم لوگ بھی کریں گے, یا وہ جفا کریں گے تو پھر دیکھی جائے گی. بہت شکریہ.